بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 17ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے، جس کی 122 آیات اور 7 رکوعات ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 17 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ مشرکین آپس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن کریم نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے آئے تھے، سب کے سب انسان تھے، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی بھی ایک نبی ایسا نہیں آیا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ اور جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن کریم سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق اور اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دوسرے رکوع میں انسانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فریاد کرتے تھے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن ان کا اعتراف جرم کام نہیں آیا، اور بالآخر اللہ نے ان کو ملیامیٹ کر دیا۔ اللہ نے کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ یہاں ایک معرکہ حق اور باطل برپا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ دوسرے نمبر پر وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور اللہ نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت اور پودے، سب پانی کے محتاج ہے۔ تیسرے نمبر پر وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے۔ چوتھے نمبر پر وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے۔ زمین کے اندر جو ہموار میدانوں کے راستے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلے ہی کو دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں نمبر پر وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے دائرے میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یکے بعد دیگر آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں ہے، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، ستارے، افلاک کی حرکت کا نظریہ
قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریے کی علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں سالہ سال کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا ہے، مگر سوال یہ ہے وہ نبی امی، وہ نبی آخر الزماں جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے سے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہے تھے؟ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً یہ آپ کے حق اور سچ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ چنانچہ توحید اور رسالت، حساب اور جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی، اس سے وہ متقین ہدایت حاصل کرتے تھے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور اب یہ قرآن کریم برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اس کے بعد 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو جو سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا تھا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم مجاور بیٹھے ہو؟ قوم نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سارے بتوں کو توڑا اور قوم سے کہا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ قوم ایک دوسرے سے کہنے لگی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنا لیا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اس کے بعد وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں اور لوط کو بچا لیا اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھتیجے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے لے کر عراق سے شام کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر شام اور فلسطین کے علاقے کو برکتوں والا علاقہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر اور تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ اس کے بعد وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الارض اذ نفشت فیہ غنم القوم، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے جو دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام
جنہیں مصائب اور آلام کے ذریعے سے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب اور آلام میں وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئی اور دور ابتلا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہے وَإِسماعیلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ کل من الصابرین، کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی، انہیں غم سے نجات مل گئی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب دعا کی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹا انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہیں ہوگی۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد سورت کے اخیر میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے جو 78 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حج ہے۔ صورت کے ابتداء میں قیامت کے وقوع کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتلا دے۔ گویا انسان ماں کے پیٹ میں ان 7 مراحل سے گزر کر دنیا میں قدم رکھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان اپنے عمر کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس پر موت واقع ہوتی ہے۔ تو جو اللہ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے۔ روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔
اس کے بعد چوتھے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کرے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو اور رکوع اور سجدے بجا لائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، جس پر آج یہ محلات بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ اعلان زمین اور آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا، اور قیامت تک لوگ بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی میں بہت ثواب ہے، اور کئی معاشی اور معاشرتی فوائد بھی اس سفر سے حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ارکان ہے۔ حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ پانچویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کے راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کی روح تقوی ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے تو کہہ دیا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے، لیکن کیا واقعی ہمارے زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی اور اسی کا قانون ہمارے گھر، معاشرے اور پورے ملک میں نافذ ہے؟ اگر نہیں تو قربانی کی عبادت ہر سال ہمیں اس مقصد کے لیے کوشش کرنے کا فریضہ یاد دلاتی ہے، اور حج بیت اللہ مسلمانوں میں اجتماعیت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ حج کا ہر عمل اور ہر رکن ایک ساتھ کیا جاتا ہے، چاہے طواف ہو یا سعی ہو یا وقوف عرفہ ہو یا مزدلفہ میں ٹھہرنا ہو یا رمی کرنا ہو۔ حج کا ہر عمل مسلمان مرد اور عورت ایک ساتھ کرتے ہیں۔ گویا حج کی عبادت سے ہمیں اجتماعیت کا سبق ملتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائے۔ اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پر جانے والے اپنے لباس کو، اپنے زبان کو اور اپنے ہر طریقے کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں رنگ، نسل اور قومی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ لباس بھی سب کا ایک احرام اور کلمہ بھی سب کا ایک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گویا ارکان بھی ایک ساتھ، لباس بھی ایک جیسا اور کلمہ بھی ایک جیسا، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان بھی متحد ہو جائے، سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کی اطاعت کرنے والے اور ایک اسلام پر زندگی گزارنے والے آپس میں بھی ایک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر، عفو، درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے سے قتال کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے
اٹھانے پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے۔ گویا مسلمانوں کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور جہاد کی اجازت کے ساتھ جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی۔ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مؤمن پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ چنانچہ سورت کی آخری آیت میں اللہ کا صراحتاً ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ هو سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ اور اس قرآن کریم میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔